السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت انی اشہد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ عز وجل ومن ابغض علیا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ عز وجل، او کما قال۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ روگردانی کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے یہ اختلاف میں پڑے رہیں گے۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ آپ کو ان سے کافی ہو جائے گا، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرات محترم، یہ درس کا سلسلہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے فضائل کے موضوع پر شروع کیا تھا، کیونکہ یہ موضوع اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت اہم ترین موضوع ہے۔ کس کے صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے واسطے اور ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا درمیان سے واسطہ کاٹ دیا جائے تو یہ دین، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اس کی کوئی سند نہیں رہتی، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں رہتی۔ جس طرح قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو سنا، سمجھا، یاد کیا اور آگے لوگوں تک پہنچایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو بھی صحابہ کرام نے سنا اور اس کو سمجھا، آپ کے افعال کو دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا اور امت تک پہنچایا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں جب تک ہمارا ذہن صاف نہیں ہوگا اس وقت تک ہم دین کو اس کی اصلی شکل میں حاصل نہیں کر سکتے، سیکھ نہیں سکتے، اس کو اپنا نہیں سکتے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایمان کے لیے معیار قرار دیا ہے صحابہ کرام کے ایمان کو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح تم صحابہ کرام ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پائیں گے، اور اگر اس طرح ایمان نہیں لاتے تو یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر ان کے مطلق طور پر فضائل بیان کیے جائیں تو قرآن کریم ان کی فضیلتوں کے بارے میں بھرا پڑا ہے۔ ہم نے اپنے اس موضوع میں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کی سیرت کو بیان کرنا شروع کیا تھا،
ان کے حالات زندگی، ان کے مناقب، ان کے فضائل، جن میں 3 خلفاء سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت پر ہم نے بات کی تھی، اور اس کے بعد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر ہم پہنچے تھے، تو درمیان میں گیپ آ گیا جس وجہ سے اس موضوع کو ہم کنٹینیو نہیں کر سکے تھے۔ اب دوبارہ ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے کہ وہ موضوع بیان کیا جائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ہماری عقیدت محبت جو ہے اس کی بنا پر یہ ایمان کی تازگی حاصل ہو، ہمارا ایمان تازہ ہو، صحابہ کرام کے فضائل سن کر ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت، دین کی محبت اور زیادہ بڑھے۔ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے تو ان کے بارے میں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ 3 گروہ ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مختلف نظریات رکھنے والے۔ ایک جماعت ہے اہل سنت والجماعت۔ یہ اہل سنت والجماعت کا لفظ جو ہے یہ مسلمانوں کی قرآن و سنت پر چلنے والی جماعت پر لفظ بولا جاتا ہے۔ ہمارے بر صغیر میں یہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں، مذہب کے اعتبار سے سنت کی بجائے زیادہ تر فقہاء اور اپنے بزرگوں کی باتوں پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ عالمی سطح پر اہل سنت والجماعت کا یہ لفظ جو بولا جاتا ہے یہ مسلمانوں کی اس جماعت کے لیے بولا جاتا ہے جن کا منہج، جن کا طریقہ سلف صالحین والا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین والا طریقہ ہے دین کو اختیار کرنے میں، اپنانے میں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، صحابی رسول ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دامادی کا شرف حاصل ہوا ہے، اور آپ کے جو فضائل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ہم ان کو اسی طرح مانتے اور تسلیم کرتے ہیں، ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے۔ جو ان کا جائز مقام ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، جو ان کی فضیلتیں ہیں، ہم ان کو اسی طرح مانتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شان اور ان کے فضائل میں مبالغہ کرتے ہیں، اور مبالغہ کرتے ہوئے وہ اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو الوہیت کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، اللہ کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور یہ روافض کا گروہ ہے جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مبالغہ آرائی کرتے ہوئے ان کے مقام مرتبے کو اتنا زیادہ بڑھاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کمی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو کافر قرار دیتے ہیں، وہ خوارج کا گروہ ہے، خارجی لوگ ہیں۔ تو اس موجودہ دور میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خاص طور پر ہمارے سٹیجوں سے، ہماری مسجدوں سے جو ان کی فضائل ہیں ان کو بھی بیان کرنے کا حق ادا نہیں کیا جاتا، یا یوں سادہ لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ عوام الناس یا عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق تو شیعوں کے ساتھ ہے، وہی ان کا بیان کرتے ہیں، وہی ان کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہمیں عوام الناس کو آگاہ کرنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے، بتلانا چاہیے اچھے انداز کے ساتھ
کہ ان کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے، اور یہ کچھ ان کے بارے میں جو ہے وہ حد سے گزرنا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ مقام و مرتبہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ اللہ پاک نے یہ درجات انبیاء رسل میں بھی رکھے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر برتری دی ہے۔ سب سے اعلیٰ عرفہ مقام خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبر ان کی فضیلت رکھی ہے، تمام کے اپنے درجات ہیں۔ کسی بھی نبی کی شان بیان کرتے ہوئے یہ انداز یا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے نبی کی اس میں تنقیص ہو رہی ہو۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان و مرتبہ، ان کی فضیلت بیان کرتے وقت یہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے دوسرے صحابی جو ہے اس کی تنقیص آ رہی ہو۔ مقام ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امت کے اندر جو مقام و مرتبہ دیا وہ کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خلفاء اربعہ ہیں۔ پھر عشرہ مبشرہ ہے، پھر بدر والے ہیں، احد والے ہیں، بیت رضوان والے ہیں، فتح مکہ والے ہیں۔ تمام صحابہ کرام عدول ہیں، عادل ہیں۔ کسی کے بارے میں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا صحبت بھی حاصل کیا ایمان کی حالت میں، اور وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہے، اس کو صحابیت کا شرف حاصل ہے۔ اور صحابی ہونا اتنا بڑا شرف ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایمان کی حالت میں۔ جو صحابی کی تعریف، اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو نابینا تھے، دیکھنے سے مراد ہے کہ آپ کو شرف ملاقات حاصل ہوا ہے۔ اگرچہ نابینا صحابی آنکھوں سے نہیں بھی دیکھ پایا، لیکن ایمان کی حالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت حاصل ہوئی ہے، آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ صحابی ہیں، ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں بیان کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ کیونکہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول ہیں، اور دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں جو بات بھی کہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہتے ہیں۔ آپ کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ سے محبت کرنا ہے۔ فرمایا ومن ابغض علی فقد ابغضنی، جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، علی تجھ سے مومن محبت کرے گا اور منافق تجھ سے بغض رکھے گا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیا ہے۔ اس کی بھی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دین کے بارے میں بڑے سخت تھے، اور دین کی سختی وہی شخص برداشت کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا۔ جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے اس کو پھر دین کے احکامات، دین کی سختی یہ بڑی بوجھ لگتی ہے۔ اور منافق، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ ان کو تو نماز بھی بھاری لگتی ہے، نماز بھی ان کے لیے بوجھل ہے۔ اگر نماز کے لیے آتے بھی ہیں تو یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا۔
اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑے سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں. تو جن کی یہ کیفیت قرآن کریم نے بیان کی ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ سختی کس طرح برداشت کرتے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مومن ہے وہ علی سے محبت کرے گا اور جو منافق ہے وہ علی سے بغض رکھے گا. کوئی مومن کوئی مسلمان علی سے بغض نہیں رکھ سکتا، اور اگر وہ علی سے بغض رکھتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے. یہ ایمان کی نشانی ہے. اور آج کل جو ایک حدیث عمومی طور پر ہمارے بھائی بھی بیان کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں لیکن تھوڑی وضاحت نہیں کرتے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے جو پہلے والے لفظ ہیں کبھی ان کا بھی تذکرہ کر دیا کریں. من کنت مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے. علی مولا تو کہتے ہیں، علی مولا کے تو نعرے لگاتے ہیں، کبھی محمد مولا بھی کہہ لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا نا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. علی مولا تو کہتے ہیں لیکن محمد مولا کیوں نہیں کہتے؟ اور اس حدیث کا پہلے جو سبب ہے وہ بھی سماعت فرما لیجئے. بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جنگ میں تھا، ایک غزوے میں لڑائی میں تھا، تو میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھوڑی سختی دیکھی. جب واپس آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی کا تذکرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں کیا، اور میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ تنقیص کی. اس موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے بارے میں ایسے مت کہو. من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے. اگر تو علی کے بارے میں یہ بات کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے تو میرے بارے میں بھی ایسا نظریہ رکھتا ہے، ایسے مت کہو. بریدہ کہتا ہے اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. اور پھر مولا کا معنی کیا ہے؟ یہ مولا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے کئی ایک معنی ہیں. قرآن کریم میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں پڑھتے ہیں. سورۃ بقرہ کی آخری آیت میں کیا کہتے ہیں؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ تو ہمارا مولا ہے. مولا معنی مالک ہے، تصرف کرنے والا ہے. مولا آقا کو بھی کہتے ہیں، مولا آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں، مولا سردار کو بھی کہتے ہیں، مولا دوست کو بھی کہتے ہیں. یہ کتنے معنی ہیں مولا کے؟ تو یہاں پر جو حدیث کا معنی اور مطلب ہے وہ ہے دوست، کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ لوگ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں حد سے آگے گزرتے مبالغہ کرتے ہیں، وہ اس کا معنی مولا کا مالک لیتے، تصرف کرنے والا، متصرف لیتے ہیں، اور اسی معنی کے اعتبار سے وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی کے برابر قرار دیتے ہیں. تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسلام کے اندر سب سے کم عمر، سب سے پہلا اسلام قبول کرنے والا جو نابالغ بچہ ہے وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی ہے اس وقت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 8 برس تھی. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے ہیں، آپ کے گھر میں رہے ہیں. آپ کے چچا عبد المطلب ابو طالب وہ فوت ہوئے ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں رہے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی بڑھ کر اور اعزاز بخشا کہ اپنے سب سے محبوب بیٹی، پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اپنے اس چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر کے ان کو دامادی کا شرف بخشا. اور
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا کیا کہنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے موقع پہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ خیبر کی لڑائی ہے، جاری ہے، اور ایک قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا، اس کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی خیبر کو فتح عطا کرے گا۔ اور یہ وہ موقع تھا کہ جس میں سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس چیز کی طلب کرتے تھے، اس کی خواہش رکھتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کہتے میں نے کبھی بھی کسی عہدے کی، عمارت کی یا آگے بڑھ کر کسی ذمہ داری کو لینے کی خواہش نہیں کی، تمنا نہیں کی، لیکن اس رات میں نے بھی یہ خواہش کی کہ کاش یہ سعادت مجھے حاصل ہو۔ صبح ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں ہے علی؟ فرمایا اللہ کے رسول ان کی تو آنکھیں درد کرتی ہیں، آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بلاؤ۔ علی کو لایا گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر لگایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تکلیف کو فوری طور پر دور فرما دیا۔ یہ وہ مبارک لعاب جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پہ لگتا ہے، سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت یاب فرما دیتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہنڈیا میں ڈالا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت سے بھر دیتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو یہ شرف ملا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک ان کی آنکھوں پہ لگے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے فتح و نصرت سے نوازا۔ مکی زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کے میدان میں ہیں یا شیب ابی طالب میں ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ مدنی زندگی میں جہاد کے میدانوں میں ہیں، غزوات میں ہیں، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، خیبر ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک موقع ایسا آیا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ لے جانے کی بجائے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے مدینے میں چھوڑا۔ جنگ تبوک کے موقع پر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کے لیے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ذمہ داری لگائی۔ عام طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوات میں بھی جاتے وقت اپنے گھر والوں میں سے، اپنی ازواج میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، لیکن یہ جو جنگ تبوک تھی یہ بہت دور کا سفر تھا، گرمی کا موسم تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کو، اہل خانہ کو ساتھ لے جانے کی بجائے ان کو مدینے میں ہی چھوڑا، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پاس چھوڑا، ذمہ داری لگائی کہ ان کی تو نے دیکھ بھال کرنی، ضروریات 100 جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور یہ گھر کے اپنے فرد تھے، داماد بھی تھے، اور پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گھریلو ضروریات زندگی یا اس چیز کے لیے ذمہ داری عائد کی وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عائد کی۔ علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب لوگ چلے گئے تبوک کی طرف، سفر کر کے نکل گئے، اور تبوک مدینے سے کتنے 100 میل کے فاصلے پر ہے، شمال کی جانب روم کی سلطنت۔ اب کہتے ہیں میں جب باہر نکلتا نا مدینے شہر میں دیکھتا، یا مجھے بچے نظر آتے، عورتیں نظر آتی، یا وہ لوگ جن کے بارے میں نفاق کا شبہ تھا، منافق تھے، وہ نظر آتے تھے، تو مجھے احساس ہوتا تھا اندر سے کہ یار علی تو ادھر رہ گیا ہے، تیرے ساتھی سارے لڑائی کے لیے گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جو شجاعت سے نوازا تھا، یہ جذبات ابھرے، مدینے سے نکل کر تبوک کے سفر پر چل پڑے۔ راستے میں ہی جا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے رسول، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے کہ میں پیچھے مدینے میں عورتوں میں بچوں میں رہوں
اور میرے ساتھی جو ہے وہ دشمن سے مقابلہ کریں, لڑائی کریں, نہیں, میں نے بھی ساتھ جانا ہے. اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی, کیا تو یہ بات پسند نہیں کرتا ان تکون منی کما کانا ہارون من موسیٰ, کہ تو بھی میرے پیچھے میرے بعد اسی طرح ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو ان کے پیچھے ہارون علیہ السلام تھے. یہاں پر بھی ایک بات سمجھنے والی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے تو واضح طور پر علی کو کہا تھا کہ میرے بعد تو ہے, پھر کسی دوسرے کی خلافت کیسے ہوگی؟ تو یہ تطبیق درست اس لیے نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام ان کے نائب نہیں تھے. یہ واقعہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے ہیں اللہ رب العالمین کی ملاقات کے لیے اپنے ساتھیوں کو لے کر, یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ ہارون علیہ السلام کو پیچھے بنی اسرائیل میں چھوڑ کر گئے تھے. اور زندگی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اللہ کو پیارے ہو گئے, فوت ہو گئے. ہارون پہلے فوت ہوئے, موسیٰ بعد میں فوت ہوئے ہیں. اور یہاں پر آپ علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ یہ کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے اپنی قوم کی ذمہ داری ہارون علیہ السلام کو سونپ کے گئے تھے قربت کی وجہ سے, اسی لیے تو میرے ساتھ جو تیری قربت ہے اس کی وجہ سے پیچھے میں نے تجھے چھوڑا ہے. اور یہ جو رشتہ داری تھی نا, اسی وجہ سے آپ نے کہا تھا انت منی وانا منک, علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. کیوں؟ ایک ہی لڑی ہے, ایک ہی خاندان ہے, ایک ہی دادا ہے. اس رشتہ داری خونی رشتے کے اعتبار سے آپ علیہ السلام نے یہ کہا تھا. اور اگر جو معنی دوسرے حضرات لیتے وہ معنی لیا جائے کہ تو مجھ سے ہے, تو پھر آپ علیہ السلام کی بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ کا علی سے نکاح کیسے جائز ہوتا؟ یہ جو فرمایا ہے کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں, یعنی خاندانی اعتبار سے, رشتہ داری کے اعتبار سے ہم ایک ہی خاندان کے ہیں, ایک ہی نسل سے ہیں. اور پھر یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سعادت حاصل ہوئی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے, فوت ہوئے ہیں, آخری لمحات میں بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ آخری دن اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے نکلے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. لوگوں نے پوچھا ابو الحسن, یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے ابو الحسن, دو کنیتیں ہیں ابو تراب. ٹائم کم ہے ورنہ میں اس کے بارے میں بھی وضاحت کرتا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی بات سے تو ناراضگی ہوگی, گھر سے نکلے ہیں اور باہر چلے گئے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے ہیں, پوچھا فاطمہ سے علی کہاں ہے؟ فرمایا مجھے کچھ بتایا نہیں ہے, چلے گئے, باہر چلے گئے. آپ علیہ السلام حالات کو دیکھ کر بھانپ گئے کہ گھر میں کوئی ناچاکی ہے, کوئی ناراضگی ہے. ایک صحابی کو کہا ذرا علی کو دیکھو کہ کہاں ہے. وہ گئے اور تلاش کر کے واپس آئے. اللہ کے رسول وہ تو مسجد میں سو رہے ہیں. آپ علیہ السلام آئے مسجد میں, دیکھا علی رضی اللہ تعالی عنہ ننگی زمین پر فرش پر لیٹے ہوئے ہیں, اور جو چادر اوپر اوڑی ہوئی تھی وہ چادر ہٹی ہوئی ہے, اور آپ کے پہلو پر مٹی لگی ہوئی ہے. اس وقت نبی علیہ السلام نے جو ہے یہ مٹی ہٹائی, آپ کے جسم سے صاف کی, اور فرمایا قم یا ابا تراب, اے ابو تراب اٹھو, کیونکہ وہ مٹی میں لیٹے ہوئے تھے, مٹی جسم پر لگی ہوئی تھی. آپ علیہ السلام نے اس موقع پر یہ لفظ کہا قم یا ابا تراب, اے ابو تراب مٹی کے باپ اٹھو. اور ان کی جو اصل کنیت ہے بیٹے کے نام پر وہ ابو الحسن ہے, تو یہ کنیت اس موقع پر نبی علیہ السلام نے ان کو ابو تراب کہا. جیسے
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، ان کو ابو ہریرہ کہا، حالانکہ ابو ہریرہ کا نام کیا ہے کوئی ساتھی؟ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ نے ابو تراب کہا، اور یہ نام علی کہتے مجھے اپنی سب کنیتوں سے زیادہ پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ جو ابو تراب کی کنیت دی، اس لقب سے پکارا، یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسند تھا، محبوب تھا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پکڑا، گھر لے گئے اور جا کر دونوں کے درمیان صلح کروا دی. تو یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کے گھر میں آنا جانا، آخری دن بھی جو آپ کی ملاقات کر کے آئے ہیں، لوگوں نے پوچھا تو فرمایا کہ پہلے سے بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب وفات ہوئی تو وفات کے بعد بھی تجہیز و تکفین کی ذمہ داری وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس آخری مرحلے میں جو ہے وہ شریک ہوئے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فضائل، یہ جو مقام و مرتبہ ہے، اس سے جو شخص بھی ایمان والا ہے، مومن ہے، وہ انکار نہیں کر سکتا. اور ان کو بیان کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. اور جو لوگ مبالغہ کرتے ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، موقع ملا، تو آئندہ جب ہم خلافت کا موضوع شروع کریں گے تو اس میں پھر ان چیزوں کا ذکر کیا جائے گا کہ جن لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مبالغہ کیا، اس کی وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا، اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام سے